اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، ہم تفسیر قرآن کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں۔ رمضان میں ہم اس کا گیپ دیا۔ آج سے ہم سورہ کہف شروع کریں گے۔ سورہ کہف مکی سورہ ہے، اس میں 110 آیات ہیں۔ شان نزول جس طرح سے ہے کہ قریش مکہ کے پاس دو شخص آئے، عبداللہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث۔ وہ عالم تھے دوسری کتابوں کے، تو قریش نے کہا، قریش کے جو کفار تھے، مشرک تھے، انہوں نے کہا اے عبداللہ ابن معیط، نضر بن حارث، تم جاؤ مدینے میں یہودی بستے ہیں، ان سے مشورہ کرو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان سے ہم ایسے سوال کریں کہ ان کو لاجواب کر دیں، یا پھر جواب دیں گے یہ۔ تو وہ گئے مدینے میں، جا کر وہ یہودیوں سے ملے اور یہودی کے عالم سے پوچھا کہ ہم کیا سوال ان سے کریں۔ تو وہ یہودی عالم ان دونوں سے کہنے لگے کہ ہم نے مسلمہ کذاب، یعنی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس سے بھی ہم نے یہ 3 سوال کیے تھے، اس نے 3 میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ سوال یہ ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، کہا کہ یہ غار کا واقعہ کیا ہے۔ دوسرا یہ پوچھنا وہ کون شخص ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تیسرا روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 سوال کرنا۔ 2 کے جواب وہ دے گا، 1 کے کہہ دے گا مجھے نہیں پتا، وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ دوبارہ مکے آئے، مکے آ کر قریش مکہ سے ملے۔ اب سب کے سب وہاں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، ہم آپ سے 3 سوال کریں گے، ہمارے 3 سوالوں کے جواب دیں آپ۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ غار میں جو لوگ تھے وہ کون تھے، کیا مسئلہ تھا، اس کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا سوال یہ ہے وہ شخص کون ہے کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تیسرا ہمیں یہ بتائیے روح کیا ہے۔ از فرمایا میں اس کا جواب کل دوں گا، اس کا جواب میں کل دوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4، 15 دن بیت گئے۔ کفار مشرق میں شور بپا ہو گیا، کہا کہ یہ تو نبی نہیں، ان کو تو آ ہی نہیں رہے، یہ بتا ہی نہیں رہے۔ اتنے میں جبریل امی آ گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، کبھی بھی کوئی کام کرو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس وجہ سے میں اللہ مجھے بھیج نہیں رہا تھا۔ پھر حضرت جبریل امی آئے، جبریل امی نے آ کر سورہ کہف نازل کری۔ سورہ کہف میں غار والا پورا واقعہ موجود ہے، اصحاب کہف کا۔ دوسرا فرمایا، کہا کہ وہ شخص سکندر اعظم ہے کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ روح اللہ کا حکم ہے، روح من امر اللہ ہے، اس کے راز کو اللہ جانتا ہے، اس کے راز کو اللہ جانتا ہے، روح امر اللہ ہے۔ اب یہ اس کی شان نزول ہے سورہ کہف کی، یہ سورہ کہف نازل ہوئی۔ اچھا، اس کے فائدے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی یاد کر لے اور اس کو تلاوت کرے، دجال آئیں گے تو دجال کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ وہ گھر میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی، لیکن وہ دجال کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔
دوسری جگہ آیا کہ شیطان سے محفوظ رہے گا وہ۔ میرا ارشاد فرمایا، کہا کہ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کیا کرو، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آخری فرمایا کہ اس کے آخر کی 3 آیتیں پڑھا کرو، یہ پڑھیں گے تو اللہ اس کی بھلائی اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ اچھا، اس کی آج میں آپ کے سامنے 8 آیتیں ہیں کہ آغاز کی وہ تلاوت کروں گا، اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا، الحمدللہ الذی، سب تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، الذی انزل، جس نے نازل فرمایا، عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، کہ اور نہیں پیدا ہونے والی اس میں ذرا کجی، ذرا کمی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے نازل فرمایا اپنے محبوب پر کتاب، اور اس میں کچھ کجی نہیں ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، اور درست کرنے والی ہے یہ، لینذر، تاکہ ڈرائے، بأسا شدیدا، سخت گرفت سے، جب اللہ کی سخت گرفت ہوگی اس سے آپ کو ڈرایا جائے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے جب گرفت ہوگی، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دی جائے اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے ایک بہت عمدہ اللہ کی طرف اجر ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بالکل یہ آیتیں ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا، اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ عذاب یہ ہے، اور خوشی دی جائے مومنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ماکثین بہ ابدا، کہ وہ ٹھہریں گے اس میں تا ابد، ولینذر الذین، تاکہ ڈرائے ان کو جو قالوا کہتے ہیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ بنا لیا انہیں اللہ اپنا بیٹا، یا اللہ کو اپنا بیٹا یا دوسرے کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، ما لہم بہ، اور نہیں ہے اور انہیں اللہ کا مل علم، کچھ علم نہیں، ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا، کبرت، کتنی بڑی ہے، کلمہ، یہ بات، تخرج، نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں۔ عیسائی جو کہتے تھے تو وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ وہ ہے جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کسی کو جنا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ فلعلک باخع نفسک، تو کیا آپ تلف کر دیں گے اپنی جان، علی آثارہم ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، بہذا الحدیث اسفا، اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما تھے، ابو جہل، بڑے بڑے کافر جو تھے وہ بیٹھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، جب تبلیغ کرنے لگے تو وہ جھٹلانے لگے، جب جھٹلانے لگے تو اللہ نے فرمایا، اے حبیب، فلعلک کا باخع نفسک، کیا آپ انہیں جان تلف کر دیں گے علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث اسفا، اس قرآن پر افسوس کرتے ہوئے پھر فرمایا، کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نہ کریں، آپ اپنا پیغام پہنچائیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، دل میں ڈالنا ہمارا کام ہے۔ انا، بے شک، جعلنا، ہم نے بنایا، معلی الارض، زمین پر، زینہ، باعث زینت لہا، اس کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم، ان میں سے، احسن، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زمین جو بنائی گئی ہے، اللہ کریم نے، حدیث شریف میں ہے، زمین پر اللہ نے مخلوق بنائی، مخلوق میں مرد بنائے، مرد میں کیٹاگری ہے اچھوں کی اور بروں کی، جو نیک عمل کرتا ہے اس کا نیک اجر ہوگا، کیوں، احسن عملا، ایہم، لنبلوہم ایہم احسن عملا، آزمایا جائے گا، زمین آزمائش کی جگہ ہے،
کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں عیش کروں گا، عشت کروں گا، کھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ہاں سب تیرے لیے ہے، لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے تیرے لیے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ آزماتا ہے اپنے بندے کو ان سے، زمین پہ جو چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں کھانے کے، لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے تیری، ہر چیز تیری آزمائش کے لیے۔ اب پانی پیتا ہے اس میں پانی پی رہا، او ہو بہت ٹھنڈا، ٹھنڈا تو ہے، رب دیکھتا ہے کہ تو نے پانی کتنا لیا، اس کو تو نے پیا، پی کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے نہ کیا، اٹھا کر ایسے پھینک دیا، اس کو ضائع کر دیا، وَلَا تُسْرِفُوا فِی الْمَاءِ، پانی کو ضائع نہ کرو، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ روٹی کے لیے آیا، کہا روٹی کا ایک لقمہ مل جائے، میرے آقا کیا کرتے تھے، کہا اے عائشہ روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے اٹھا کر اس کو چومو، کیونکہ اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، جو اس کی قیمت نہیں کرتا یہ اس سے چلی جاتی ہے۔ ایک ایک چیز کی پوچھ ہوگی جو زمین پہ چیزیں ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنانے والے ہیں جو اس زمین پر غیر ما چٹیل میدان، جو اللہ نے بنا چٹیل میدان پتہ پڑ جائے گا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کریم ہر ایک سے حساب لے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔